في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ یقیناً خوبصورت انداز میں کافی دیر سے حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم یہیں نماز عصر با جماعت ادا کریں گے، کیونکہ یقیناً ان محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے، صرف وقتی طور پہ جذبات کو ابھارنا نہیں، بلکہ ان محافل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس محفل میں آ کے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بڑھا کے جائے، وہیں حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے، وہیں اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی اتباع کے سانچے میں ڈالے۔ کیونکہ محافل میں آنا، نعت شریف پڑھنا، نعت شریف سننا، بیانات سننا، حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کرنا، یہ سب کچھ بے حد ضروری ہے، یہ سب کچھ حضور کی محبت کی علامت ہے، لیکن یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اولاً جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے، انسان اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارے جس طرح حضور علیہ السلام نے گزارنے کو کہا، کیونکہ یہ کہیں کی محبت نہیں ہے کہ انسان اپنے حبیب کو تو مانے لیکن حبیب کی نہ مانے۔ جو غلامی رسول میں جان قربان کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے غلام رسول بن کے زندگی گزارے، پہلے زندگی اس طرح گزارے جس طرح رسول اللہ نے کہا، پھر جان قربان کرنے کا دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ سچا لگے گا۔ جو زندگی ہی حضور کی اتباع کے مطابق نہیں گزار سک رہا، وہ جان دیتے وقت کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان زندگی اس طرح گزارے جس طرح حضور علیہ السلام نے گزارنے کو کہا۔ میں نے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے، جس کے لیے مجھے دعوت دی گئی، جس کے لیے مجھے بلایا گیا، جو ہمارا مقصد حیات ہے اور جس کے لیے میں پوری دنیا میں جاتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں اللہ کریم نے مختلف مقامات پہ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا ہے، مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو عین صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو عین قرآن کے مطابق عقیدہ ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو ہم نے لاہور سے پہلے یا بعد کسی بازار سے جا کے نہیں خریدا۔ الحمدللہ یہ وہ عقیدہ ہے جو عین رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں چند 100 سالہ تاریخ میں کوئی مدرسہ یا درگاہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا ایک عقیدہ وہ ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے اور یا صحابہ کے عمل سے پیش کیا جا سکتا ہے، یا صحابہ کے عمل سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہمارا اہل سنت کا ایک مزاج ہے، اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے، اہل سنت کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو نا
जब भी कोई हाजत हो, जब भी कोई ज़रूरत हो, चाहे वो दीनी तौर पे हो या दुनियावी तौर पे हो, चाहे अल्लाह चाहिए हो, चाहे कुर्ब इलाही चाहिए हो, चाहे जन्नत चाहिए हो, चाहे अल्लाह की मारिफत चाहिए हो, या चाहे दुनिया की कोई भी शय चाहिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हमारा एक तरीका है, हम दर दर की दरियुज़ा गरी नहीं करते, हम दर दर के दरवाजे नहीं खटकाते, हम मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करते हैं और कहते हैं अल मदद या रसूल अल्लाह, अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करम की भीख मांगते हैं। बताओ किस किस की ये आदत है कि अगर कोई भी हाजत हो तो रसूलुल्लाह से फरियाद करता है? एक बार हाथ उठा के बताओ जिसका अकीदा है। और अगर कोई महफिल में ऐसा भी आया है जिसका ये अकीदा नहीं है तो हम उसको गालियां नहीं निकालेंगे, हम उससे खुशामदेद कह के कहेंगे तो हम अकीदा साबित करने ही तो आए हैं, हम अपने अकीदे बयान करने ही तो आए हैं। अकीदों के नाम पे गालियां वो निकालें जिनके पास सबूत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो कुरान और हदीस में सबूत भरा पड़ा है। लेकिन एक बार बताओ किस किस का ये अकीदा है कि जो भी हाजत हो रसूलुल्लाह से मांगो, रसूलुल्लाह अता करते हैं। अब इस अकीदे के साथ जरा सबूत भी लेके जाओ। सुनियो, तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई तुमसे आके पूछे कि वसीला मुस्तफा क्यों मांगते हो या रसूलुल्लाह से क्यों मांगते हो। तुम्हारे पास अपने अकीदे पे इतने सबूत हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए कि जो रसूलुल्लाह के आगे हाथ नहीं फैला रहा उसको जाके बोलो, अरे नादान, कलमा रसूलुल्लाह का बड़ा है, भीख दुनिया से मांगता है, चल मदीना शरीफ चल, रसूल तेरी झोली भर देंगे, रसूल तेरी झोली भर देंगे। सुनियो, तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई आके तुम्हारे मुअज्जिन को पकड़ के कहे नमाज से पहले दरूद और सलाम क्यों पढ़ते हो। तुम्हारे पास इतना पक्का अकीदा है जो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। जिस मस्जिद से या रसूलुल्लाह की सदा नहीं आ रही, तुम्हें जाके मोहब्बत से, एहतराम से, बदतमीजी से नहीं पूछना चाहिए, भाई कलमा भी रसूल का पढ़ते हो और रसूल पे दरूद से भागते हो, क्यों नहीं आवाज आती तुम्हारी महराब से मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमें तुम्हारा अकीदा पक्का याद होना चाहिए। याद रखना, हम रसूल से मांगे तो लोग कहते हैं नहीं नहीं रसूल से नहीं मांगना। दुनिया भर में खज्जल ख्वार हो रहा है, कोई चंदे के लिए, कोई किस लिए, कोई किस लिए। उस वक्त ये नहीं याद आता कहो भी अल्लाह तो मांगो, रसूल से कोई हाथ फैला ले तो रसूल से नहीं मांगना। रसूल से नहीं मांगे तो क्या तुम्हारे बाप से मांगे? रसूल का दरवाजा भीख मांगने के लिए हमें किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने कुरान में दिखाया है। सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि जो मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वो ले लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। यहाँ हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में कहते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं यहाँ माँ जो है ना इस आयत में वो उमूम के लिए आया है। इससे मुराद सिर्फ माल गनीमत नहीं, इससे मुराद सिर्फ जो है वो शरीयत के कवानीन नहीं, इससे मुराद सिर्फ माल गनीमत या शरीयत के कवानीन या कोई अमूर, कोई एक अमूर में से कोई एक उमूर नहीं है। इससे मुराद हर अता है, इसमें हर अता शामिल है। अल्लाह करीम फरमा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम फखरुद्दीन राजी कह रहे हैं। अल्लाह करीम फरमा रहा है कि यहाँ माँ उमूम के लिए है, जो भी हाजत हो गोया के रसूल के दरबार में जाओ, फिर जो रसूल दे वो ले लो। जो इसमें उमूम के लिए है कि जो रसूल दे वो ले लो। तो इससे पता चला अल्लाह फरमा रहा है कि अगर कभी कोई हाजत हो ना, अगर कोई परेशानी हो तो हमने हर खजाने रसूल को दे रखे हैं। सब कुछ रसूल देंगे, जब कुछ चाहिए हो रसूल की बारगाह में जाना, जो रसूल दे उससे अपनी झोली को भर लेना, जो रसूल दे उससे अपनी झोली को भर लेना। अच्छा जरा अल्लाह के कलाम की शान तो देखो। सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में हमें बताया कि अगर कुछ भी चाहिए हो ना तो दर दर पे भीख ना मांगना, मुस्तफा के दरवाजे पे पहुंच जाना। आला हजरत ने कहा है ना, वही रब है जिसने आपको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को आपका आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमें कहा कि कुछ भी चाहिए हो तो रसूल के दरवाजे पे जाओ। और सूरह बद्दुहा में हुजूर से फरमाया वो अम्मस्साइला फला तनहर। जरा शान तो देखो, हमें कह रहा है जब भी कोई हाजत हो तो कहाँ जाना? रसूल के दरबार में जाना। इसमें और भी आयत है, जाओ का वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरलहुमुर रसूल। हमें रास्ते बता रहा है, जब भी कुछ चाहिए हो तो रसूल के दरबार में चले जाओ। और रसूल से फिर फरमा रहा है वो अम्मस्साइला फला तनहर। गोया कि अभी भी जो तुम्हारे दरबार में सवाली आ रहे हैं ना, ये खुद नहीं आ रहे, इन्हें मैं भेज रहा हूँ, मैंने भेजा है। सवालियों को तुम्हारा पता मैंने बताया है, अपने बंदों को तुम्हारा दरवाजा मैंने दिखाया है, ये गम के मारों को तुम्हारा दरवाजा मैंने बताया है, ये बेसहारों को तुम्हारा दरवाजा मैंने दिखाया है, ये जिनका कोई नहीं उनको तुम्हारा दरवाजा मैंने दिखाया है, ये अल्लाह के जो तालिब हैं इनको दरवाजा तुम्हारा मैंने दिखाया है। जो अल्लाह
اللہ کا قرب چاہتے ہیں ان کو دروازہ تمہارا میں نے دکھایا ہے حبیب اب صبح بھی تمہارے دربار میں لوگ آئیں گے دوپہر کو بھی تمہارے دربار میں لوگ آئیں گے رات بھر بھی تمہارے دروازے پہ قطاریں لگی رہے گی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ حبیب آپ کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑیے گا اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے حبیب آپ کبھی کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑنا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا نا کسی کو خالی نہ موڑنا پھر بخاری کی حدیث سنو حضرت جابر حدیث کے راوی ہے حدیث بخاری ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے بڑا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا لیکن جتنا عرصہ میں نے حضور کی بارگاہ میں گزارا نا میری نظر حضور علیہ السلام پر رہتی میں دیکھتا کہ حضور بات کیسے کرتے ہیں میں دیکھتا حضور مسکراتے کیسے ہیں میں دیکھتا حضور اٹھتے کیسے ہیں میں دیکھتا حضور بیٹھتے کیسے ہیں کیا مقدر تھا ان صحابہ کا ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا کہا کہ ہمارا تو حضرت جابر کہتے ہیں میری نظروں کا مرکز حضور علیہ السلام کی ذات رہتی جابر کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے پاس نہیں ہے اللہ نے ہر شے حضور کا عطا فرمائی ہے جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا کسی نے کہا چاند توڑ دو رسول نے ایک اشارہ کیا چاند ٹوٹ گیا حضرت علی کی نماز کا وقت نکلتا ہے حضور نے ایک اشارہ کیا سورج الٹے قدم پھر آیا ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم ان کی انگلی اٹھ گئی بہکا کلیجہ چر گیا کہا کوئی اندھا بچہ لے کے آیا بندہ حضور کی بارگاہ میں حضور نے اپنا لعاب نکال کے اس کی آنکھوں میں لگایا وہ دیکھنا شروع ہو گیا کوئی گونگا بچہ عورت لے کے آئی حضور نے اس سے سوال کیا گونگا جواب دینا شروع ہو گیا ایک عورت اپنا مردے بچے پہ چادر ڈال کے لے آئی حضور نے مردے کا آواز لگائی مردہ لبیک یا رسول اللہ کہتے زندہ ہو گیا حضور نے ایک شخص کی ہر بات حدیث ہے یہ کوئی جملے نہیں ہے حضور ایک شخص کی بچی کی قبر پہ اس کے ساتھ جاتے ہیں حضور اس کو آواز لگاتے ہیں قبر پھٹتی ہے وہ باہر آ کے کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ حضور اگر خوش ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چراغ بن جاتی حضور ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے ہاتھوں سے نکل آتے حضور بخاری کی حدیث کے مطابق 4 بندوں کے کھانے میں تھوک دیتے تو 1000 سے زیادہ صحابہ وہ کھانا کھاتے حضرت جابر نے کہا جس نے جو کہا حضور نے اس کو کر کے دکھا دیا اور جس نے جو مانگا حضور نے وہی بیٹھے بیٹھے اس کو عطا فرما دیا حضرت جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے لیکن ہاں ایک چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے یہ بخاری میں موجود ہے لوگوں نے کہا جابر یہ کون سی چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے ایسی بھی کوئی شے ہے بھلا جو حضور کے پاس نہ ہو حضرت جابر نے کہا ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو میں نے حضور کو کہتے نہیں دیکھا باقی جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا زمانے نے سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا جابر نے کہا باقی ہر شے حضور کے قدموں میں موجود ہے ہر شے حضور کے دربار میں موجود ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے میں بتا رہا ہوں کہ حضور کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے اور دینے والا بنایا ہے حضرت نے کہا ہے نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں میں آگے پیچھے نہیں جاتا میری جتنی گفتگو لوگ سنتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتی حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں یہ بخاری میں موجود ہے امام عبد الرؤوف مناوی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا نا بخاری کا شارح امام عبد الرؤوف مناوی کہہ رہا ہے یہ آج کا کوئی ملا کی بات نہیں ہے یہ امام عبد الرؤوف مناوی کا ارشاد ہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام عبد الرؤوف مناوی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا نا کہ اللہ نے ہر خزانے کی چابی مجھے دی ہے حضرت عبد الرؤوف مناوی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتا چلا اب قیامت تک اللہ کے خزانوں سے زمین پہ کچھ نہیں آئے گا اب قیامت تک اللہ کے خزانوں سے زمین پہ تب تک کچھ نہیں آئے گا جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا کہا اس حدیث سے پتا چل رہا ہے اب اللہ کے خزانوں سے جو کچھ زمین پہ آنا ہے وہ دست مصطفیٰ سے آنا ہے اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام احمد رضا نے اختیار مصطفیٰ پہ رسالہ لکھا اور اس حدیث کو اس میں نقل کیا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس حدیث
بخاری کو کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں ان چابیوں میں جنت کی چابی بھی ہے، ان چابیوں میں کوثر کی چابی بھی ہے، اور اگر دنیا کی بات کرو تو ان چابیوں میں نعمت کی چابی بھی ہے، ان چابیوں میں رحمت کی چابی بھی ہے، ان چابیوں میں رزق کی چابی بھی ہے، ان چابیوں میں اولاد کی چابی بھی ہے، ان چابیوں میں دنیا کے ہر نعمت کی چابی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ حدیث ہمارا عقیدہ بتا رہی ہے، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذاتی خزانے اللہ کے ہیں، ذاتی خزانوں کا مالک وہ ہے، خزانوں کا خالق وہ ہے، اصل خزانے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے ہی رسول کو چابیاں دے دی ہے، اللہ نے ہی رسول کو ہر خزانے کی چابی دے دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، خزانے اللہ کے ہیں لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پھر جس کے پاس کنجی ہونا قفل یعنی تالا اسی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اب اولاد چاہیے نا تو آ جاؤ دروازے مصطفیٰ پہ آ جاؤ، رزق دینے والا اللہ ہے لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اب رزق چاہیے نا خزانے اللہ کے ہی ہوں گے لیکن دیں گے مصطفیٰ علیہ السلام، مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاؤ۔ اگر رحمت چاہیے نا تم رحمت دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر کوثر چاہیے نا تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر دولت چاہیے نا تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر جنت چاہیے نا تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ کہا یہ تو سب بات کی باتیں ہیں، اگر اللہ بھی چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر اللہ بھی چاہیے۔ کہا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہر کلجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کلجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کلجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، مالک کل کہلاتے رب ہے موتی اور یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے۔ کس کس کا عقیدہ ہے کہ حضور کے پاس ہر خزانہ موجود ہے؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے نا کہ اللہ عقل کا سے اللہ عقل کا سے اللہ عقل کا سے ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت اور لاکھ بنائے کروڑا دشمن کون بچائے بچاتے، کہہ دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رہے مجدار رضا کا سناتے۔ اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو ہر اختیار عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اب یہ حدیث پہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، یہ آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی لیکن یہاں آج سنیے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ حدیث بخاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، خزانے اللہ کے ہیں اور تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اگر حضور یہاں صرف یہ بھی فرما دیتے نا، بڑی توجہ ہے نا آپ کی، اگر حضور یہاں صرف یہ بھی فرما دیتے، میں صرف خالی جذباتی باتیں یا جذباتی نعرے نہیں لگاتا، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جتنی گفتگو کروں سنیوں کے دل میں وہ عقیدہ رقم ہو جائے جو الحمدللہ اہل حق کا عقیدہ، اور اس کا ثبوت ہو سنیوں کے بعد، سنی سر اٹھا کے چلا کرے، خدا کی قسم یہ بڑا پکا، بڑا مضبوط اور سچا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام اگر صرف یہ بھی فرماتے نا
کہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ دینے والا ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں، تو بات مکمل ہوتی ہے۔ اگر صرف اتنا بھی آ جاتا نا اللہم اعطِ وانا قاسم، یہ بھی احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، یہ بھی بہت ہے، لیکن یہاں جو امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں انما انا قاسم، یہاں انما ہے، انما یہ کلمہ حصر ہے۔ جس طرح اردو میں ہم لفظ صرف استعمال کرتے ہیں نا، اس طرح ہی عربی میں یہاں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا کہ آج کوئی اور بیانات تھے یا نہیں، لیکن اگر آج کی محفل کا اعلان ہو اور اعلان کرتے ہوئے کہا جائے کہ حسان حسیب الرحمان تقریر کرے گا، اب اس جملے میں ممکن ہے، سننے والا سوچ سکتا ہے کہ ممکن ہے کسی اور کا بھی خطاب ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اتنا اعلان ہونا کہ حسان حسیب الرحمان تقریر کرے گا، تو اس جملے میں ہے گنجائش کہ ممکن ہے لوگ سوچیں کسی اور کا بھی خطاب ہو۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اور کون کون خطاب کرے گا، لیکن اگر کہا جائے کہ صرف حسان حسیب الرحمان تقریر کرے گا تو بات اور ہوگی، بات اور ہوگی۔ جب صرف آ جائے گا نا تو سمجھ آ جائے گی کہ آج کسی اور کی تقریر نہیں ہونی، آج صرف حسان حسیب الرحمان کی تقریر ہونی ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، یہ کلمہ حصر ہے انما، جس طرح ہم صرف کہتے ہیں نا، یہاں یہ اس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ خزانے اللہ کے ہیں اور تقسیم میں کرتا ہوں، اگر صرف اتنا فرماتے تو کہا جا سکتا ہے شاید کوئی اور بھی تقسیم کرتا ہو، شاید کوئی اور بھی تقسیم کر لے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، یعنی خزانے اللہ کے ہیں، صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امتوں کو جو ملا، ہاں وسیلہ نبی بلے، لیکن انما انا قاسم۔ اگر جبریل بن رہا ہے تو انما انا قاسم، اگر آسمان والوں کو کچھ مل رہا ہے تو انما انا قاسم، اگر آج بھی دنیا میں فرشیوں کو مل رہا ہے تو انما انا قاسم، اگر انسانوں کو مل رہا ہے تو انما انا قاسم، اگر جنت کی حوریں صدقہ کھا رہی ہیں تو انما انا قاسم، اگر فرشتے رہ رہے ہیں تو انما انا قاسم، خدا کی ساری خدائی میں انما انا قاسم۔ حضور فرماتے ہیں صرف اونلی میں ہوں جو تقسیم کیا کرتا ہوں۔ کی ذات ہے، صرف حضور کی ذات ہے جو خدا کی ساری خدائی میں خزانے لٹا رہے ہیں۔ اچھا تو میں نے آیت پڑھی، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ اب یہاں اگر ترجمہ سننا ہے نا تو کسی ایسے کا نہ سنو کہ جس کا نظریں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں لیکن دل میں صاحب قرآن نہیں ہے۔ اگر اب اس کا ترجمہ سن کے کیفیت چاہیے تو آؤ اس کا ترجمہ سناؤ کہ جو کہتا ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ کنز الایمان کا ترجمہ سنو تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہاں حضور اللہ کریم فرما رہا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ سنیو یہ ہمارے عقیدے کا بہت بڑا ثبوت ہے، بہت بڑا ثبوت ہے۔ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ فرما رہا ہے ان کو دولت مند کیا۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرنے کے بعد تحریر میں بھی لفظ ہاں لکھا، کہا ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل۔ کہا اب کیا کرو گے؟ جیسے اللہ نے خود کو بندہ نواز کہا، اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی بندہ نواز کہا، جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہا، اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہا، جیسے خود کو دینے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا، جیسے خود کو عطا کرنے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو عطا کرنے والا کہا، جیسے غنی کرنے والا خود کو کہا ویسے ہی اپنی عطا سے اپنے بندے اپنے حبیب کو عطا اور غنی کرنے والا کہا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب کیا کرو گے؟ اب کوئی اور چارہ نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پڑھو نا، تم کہتے ہو رسول سے نہ مانگو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ اللہ جیسے خود کو غنی کرنے والا کہہ رہا ہے، اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی غنی کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن پڑھو تو یہ عقیدہ ملے گا کہ جس کو جو ملا مل رہا ہے دربار مصطفیٰ سے ملا مل رہا ہے۔ حضرت اس آیت میں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے،
جو میں آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا ان اغناہم اللہ و رسولہ. کیا فرمایا؟ ان اغناہم اللہ و رسولہ. کتنوں کا ذکر فرمایا؟ کتنوں کا ذکر فرمایا؟ ان اغناہم اللہ و رسولہ. کتنوں کا ذکر آیا؟ دو کا. لیکن اللہ نے دو کا ذکر فرما کے من فضل ہی ہو ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ جس طرح اردو میں ہم ایک کے لیے واحد استعمال کرتے ہیں، دو یا اس سے زیادہ کے لیے جمع استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ایک کے لیے سنگولر ہوتا ہے اور دو یا اس سے زیادہ کے لیے پلورل ہوتا ہے. اسی طرح عربی میں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، تین اور اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے. اب اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور تو کفر ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور تو کفر ہے نا، لیکن اللہ نے دو کا ذکر کر کے ہو ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھ رہے. جیسے اگر کوئی کہے کہ آج اس محفل میں ملک پرویز صاحب اور مشتاق صاحب انگلینڈ سے آیا ہے، کیا یہ جملہ ٹھیک ہوگا؟ یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ یہ دو ہے. کیا کہا جائے گا کہ یہ آئے ہیں؟ اگر کہا جائے جب یہ آ رہے تھے کہ ملک پرویز صاحب اینڈ مشتاق صاحب از کمنگ ان دی محفل، تو کیا یہ جملہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے؟ غلط ہوگا، کیونکہ دو ہیں. کہا جائے گا دے آر کمنگ ان دا محفل. اسی طرح عربی میں واحد ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع. اب اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کفر ہے، لیکن اللہ اپنا اور اپنے رسول کا ذکر فرمانے کے بعد تثنیہ نہیں بلکہ ہو ضمیر ذکر فرما رہا ہے تو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی یا اللہ یہ کیا وجہ ہے تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر آیا، یہاں دو کا ذکر کے بعد ہو ضمیر جا رہی ہے جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین جو عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا کر تفسیر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اللہ بتا رہا ہے اور دنیا والا سن لو اور سمجھ جاؤ، نظر آنے میں تو یہ دو ذاتیں ہیں لیکن خدا اور مصطفیٰ کی عطا بھی ایک ہے، خدا اور مصطفیٰ کی اطاعت بھی ایک ہے، خدا اور مصطفیٰ کی رضا بھی ایک ہے، خدا اور مصطفیٰ کی محبت بھی ایک ہے، خدا اور مصطفیٰ کا در بھی ایک ہے. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. دعا کا ذکر کے بعد اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا ذکر کرنے کے بعد جمع یعنی تثنیہ نہیں بلکہ ہو ضمیر ذکر فرمائی، واحد ضمیر ذکر فرما کے بتا دیا کہ جو میرے حبیب سے محبت کرے گا وہ میری ہی محبت ہوگی، جو میرے حبیب کی اطاعت کرے گا وہ میری ہی اطاعت ہوگی، جو میرے حبیب سے بغض رکھے گا وہ میرا ہی بغض ہوگا، جو میرے حبیب کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرے گا، جو بنا پھر رسول ہوگا وہی بنا پھر اللہ ہوگا، جو رسول کا دربار میں پہنچ گیا وہ مجھ تک پہنچ گیا. خدا کا یہی ہے در. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اچھا الحمدللہ ہم جن کے مقلد ہیں، ہمارے جو امام ہیں اور الحمدللہ امام اعظم ہیں. اللہ نے ہمیں امتی بنایا تو سب رسولوں کے امام کا بنایا، اللہ نے ہمیں مقلد بنایا تو سب اماموں کے امام کا بنایا. الحمدللہ الحمدللہ ہم نقشبندی جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اللہ نے ہمیں مرید بنایا تو سب صحابہ کے امام کا بنایا. اچھا حضور علیہ السلام کا دربار، حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق، ان کے شاگرد ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، بعض مفسرین نے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف سے کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں دور طالب علمی میں تھا نا، حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر تھا تعلیم کے لیے. کہتے ہیں میرے استاد حضرت امام جعفر صادق نے کھانا کھایا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کھانے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ یہ جو کھانا تھا نا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے حبیب کی طرف سے تھا، اس میں تیرا شکر اور تیرے حبیب کا شکر. اللہ اکبر. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ حضور یہ جو آپ نے اللہ کا شکر کیا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو آپ نے ساتھ رسول کا شکر کیا یہ تو ذرا سمجھائیں.
इमाम अबू हनीफा कहते हैं मेरे उस्ताद जाफर सादिक ने कहा कि नौमान क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। कहा जब अल्लाह अपनी और अपने रसूल की अता में फर्क नहीं करता तो मैं कौन होता हूँ फर्क करने वाला। अल्लाह अपने और अपने रसूल की अता में फर्क नहीं करता। लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं भाई ये सुन्नी मुस्तफा को खुदा से मिला देते हैं। लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं ये सुन्नी खुदा को मुस्तफा को खुदा से मिला देते हैं। मैंने कहा माज़ अल्लाह, कैसी बात कर रहे हो। मकाम और मर्तबे में मिलाना शिर्क है, मकाम में मिलाना शिर्क है, रुतबे में मिलाना शिर्क है, किसी भी एतबार से बराबर कहना ये शिर्क है। लेकिन जो तुम कहते हो ना, जो तुम जिस शरारत में कह रहे हो कि ये सुन्नी मुस्तफा को खुदा से मिलाते हैं, कि जब मुस्तफा खुदा से मांगे मुस्तफा के वसीले से मांगते हैं, जहां या अल्लाह लिखे वहां या रसूल अल्लाह लिखते हैं, जहां अल्लाह का जिक्र करें वहां मुस्तफा का जिक्र करते हैं, अज़ान बाद में देते हैं, दुरूद और सलाम पहले पढ़ते हैं, सलाम फेरते ही मुस्तफा पे दुरूद भेजते हैं, हर वक्त मुस्तफा का जिक्र करते हैं। जिस शरारत में तुम कह रहे हो ना सुन्नी मुस्तफा को खुदा से मिलाते हैं, तो सुनो, अरे बेवकूफ इंसान, मिलाया उसको जाता है जो जुदा हो चुका हो। खुदा ने मुस्तफा को जुदा कहाँ किया है कि किसी को मिलाने की जरूरत पड़े। और अगली बात भी सुन लो, तुम कहते हो कि सुन्नी मुस्तफा को खुदा से मिलाते हैं। खुदा की कसम, सुन्नी मुस्तफा को खुदा से नहीं मिलाते, ये मुस्तफा है जो अपने गुलाम को खुदा से मिला देते हैं। जो अपने गुलाम को खुदा से मिला देते हैं। तुमने कभी इश्क़ मुस्तफा का जाम पिया ही नहीं है। तुम जैसा बेज़ौक़ ज़ाहिद खुश क्या जाने के इश्क़ मुस्तफा क्या है। खुदा की कसम, कभी एक बार इस समंदर में गोता लगा के तो देखो, तुम्हें मुस्तफा के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। जानकर के अपनी बात को इख्तिताम पे लेके जाता हूँ, क्योंकि हमने नमाज असर भी पढ़नी है। मैंने पहले कहा जिसने सारा दिन महफिल मिलाद में गुजारा लेकिन नमाज न पढ़ी, उसने दिन जाया किया, उसके लिए कोई अजर नहीं है। जिसने सारी रात महफिल नात सुनते गुजार दी लेकिन फजर पे सो गया, उसके लिए कोई अजर नहीं है, उसके लिए कोई अजर नहीं है। सुनियो, खाली दावे की हद तक रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करनी, खाली नात सुना के इंसान आशिक नहीं होगा। मैंने कहा नात इश्क की अलामत है, नात इश्क की अलामत है। मैं ऐसा मौलवी नहीं हूँ कि मिंबर में बैठ के कहूँ कि भाई नात की क्या जरूरत है, नात तो वक्त का ज़िया है, नात तो पैसे का ज़िया है। नहीं, नात हमारी रूह की ग़िज़ा है, नात इश्क़ मुस्तफ़ा बढ़ाने का ज़रिया है, नात सहाबा रसूल की सुन्नत है। हुजूर की नात कहना यह तो खुद खुदा की सुन्नत है। ए रज़ा, खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ नात काफ़ी नहीं है, सिर्फ मिलाद का जलसा करना या उसमें आना काफी नहीं है, सिर्फ यहाँ सीने पे या रसूल अल्लाह का या नालैन शरीफ का बैज लगाना काफी नहीं है। बल्कि इंसान आशिक रसूल तब होगा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करेगा, जब वो करेगा जो रसूल ने करने को कहा और उससे रुक जाएगा जिससे रसूल ने रुकने को कहा, तब इंसान आशिक रसूल होगा। आज की महफिल से कम नियत करके जाओ, कम से कम एक गुनाह छोड़ने का तो इरादा करो ना। हर किसी को अपने हालात का पता है और पता है कि वो क्या क्या गुनाह करता है, पता है ना। मैं मानता हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझसे गुनाह होते हैं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। हर इंसान से गुनाह होते हैं, हाथ उठा के बताओ, सबको पता है ना अपनी जिंदगी का कोई ना कोई गुनाह तो पता है ना। आज जो तुम तवातर से गुनाह करते हो, तुम्हें पता है ये गुनाह मेरी रोजमर्रा के रूटीन में शामिल है, ऐलान ना करो। आज की महफिल में कुछ अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करके चले जाओ। और एक नेकी जो तुम नहीं करते, अगर फर्ज नहीं पढ़ते तो सबसे पहले फर्ज की नियत करो, और अगर फर्ज पढ़ते हो तो कम से कम एक नेकी इजाफी नियत करके जाओ, ताकि अगर तुम जाओ कोई पूछे कि दिन भर मिलाद मुस्तफा में बैठे हो क्या लेके आए हो, तो तुम बताओ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये लेके आया हूं। आखिरी हदीस बयान करके बात को खत्म करूंगा, क्योंकि वक्त हो रहा है, हमने नमाज असर यहाँ बाजमात पढ़नी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ अपने महल मुबारक में जलवा कर है, अपने महल मुबारक में जलवा कर है। झोंपड़ियां कहीं और होंगी, मेरे मुस्तफा के महल से ऊंचा महल है कोई? आज भी मेरे मुस्तफा जिस कब्र अनवर में जलवा घर है ना,
جس قبر انور میں جلوہ گر ہے. محدثین کہتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا جو رسول کے بدن کے ساتھ مس ہو رہا ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. تو بتاؤ جس زمین پہ میرے مصطفیٰ ہوں وہ عرش الہی سے افضل ہے. تم اس سے جھونپڑی کہو میرے مصطفیٰ کے محل سے بڑھ کے محل دنیا میں ہے کوئی؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہے. حضور کے صحابی حضرت ربیہ، کیا مقدر تھا ان کا مقدر بتاؤں کیسا تھا؟ مجھے یقین ہے جب تم سنو گے نا تو رشک آئے گا. ربیہ نے جو ساری عمر نوکری کی، خدا کی قسم ہمیں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا گھر، اپنا سارا مال، اپنی جان بھی قربان کر کے اگر اس نوکری کا ایک لمحہ بھی خریدنے کو مل جائے تو وہ نقصان کا سودا نہیں ہے. نوکری پتہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. ربیہ رات بھر حضور کے دروازے پہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوتا کہ حضور کب بار آئے تو میں حضور کو صبح کے وقت وضو کرا. حضور کی نالین حضور کو پہنایا کرتے. حضور کا پرسنل خادم حضور کے. حضرت ربیہ کہتے ہیں میں حضور کے دروازے پہ کھڑا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ ان کو کوئی کمی ہے کیا؟ یہ چاہیں گویا کہ تو یہاں تیری جگہ جبریل ان کو وضو کرانے کھڑا ہوگا. ربیہ یہ تو ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے تیرا انتخاب کر رکھا ہے. ربیہ اگر یہ نوکری کل کسی اور کو دے دیں تو کیا کرے گا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے اپنے محل کا پردہ اٹھایا، مجھے دیکھا، کہا سل یا ربیہ. ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل یا ربیہ، بلینک چیک دے دیا. ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نا سل یا ربیہ، اب یہ حضور کی شان کے خلاف تھا. اب یہ حضور کی شان کے خلاف تھا. آپ کو بات پسند آئے تو قبول کیجئے گا، نہیں پسند آئے تو بے شک مجھے واپس کیجئے گا. حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اب اگر حضور یہ جب فرما دیا نا مانگ کیا مانگتا ہے، اب یہ حضور کی شان کے خلاف تھا کہ ربیہ کچھ مانگ لیتے اور حضور کہتے یہ تو میں نہیں کر سکتا. سمجھ آئی؟ اب یہ حضور کی شان کے شایع نہیں تھا کہ حضور فرماتے ربیہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، نبی جو کہہ دے پھر وہ ہو کے رہتا ہے. حضور نے فرمایا سل یا ربیہ. میرے جد امجد، میرے شیخ کو شیخ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ بلا حجاب رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ ربیہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کی خواہش کو پورا ہے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے مختار قل بنایا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ کی مانگ پہ بھی قربان نہ جائے. ربیہ اس وقت کہتے ہیں نا یا رسول اللہ جنت کا سب سے اونچا مقام مل جائے وہی مل جاتا. یا رسول اللہ ساری دنیا کی شاہی مل جائے وہی مل جاتی. یا رسول اللہ قارون کے خزانے میرے قدموں میں آ جائیں وہیں پہ آ جاتے. یا رسول اللہ مجھے دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے وہی بنا دیا جاتا. لیکن ربیہ نے پتہ کیا مانگا؟ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ دنیا و آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. دنیا میں بھی یہ نوکری مجھے ملی رہے اور آخرت میں بھی آپ سے دور نہیں ہوں. میں آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے جہاں ساتھ عطا فرمایا وہیں جبریل نے آ کے عرض کر کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیا کہ فرائض اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پہ استقامت اختیار کرو تو دنیا و آخرت میں حضور کا ساتھ ملے گا. کون کون چاہتا ہے کہ آخرت میں حضور کا ساتھ ملے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. جس کی نہیں خواہش نو پرابلم، لیکن ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی یہ خواہش ہے کہ آخرت میں رسول اللہ کا ساتھ ملے؟ سب کی خواہش ہے نا. فرائض اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں استقامت اختیار کرو، استقامت اختیار کرو. اس کا اجر یہ ہوگا کہ تمہیں آخرت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مل جائے گا. اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آج کی محفل میں سے اپنے حالات بدلنے کا ارادہ کر کے جاؤ. اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. رات بھی یہیں فیصل آباد کے کسی علاقے میں انشاءاللہ گجر شادی ہال جڑا والا روڈ میں انشاءاللہ محفل کا انعقاد ہوگا. تو جو حضرات آ سکیں ضرور وہاں بھی تشریف فرمائیں.
نظامی صاحب آپ کی نعت سن کے بڑا دل خوش ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 7، 8، 9 جون عیدگاہ شریف کا انشاءاللہ سالانہ عرس شریف، جس کی بنیاد میرے جد امجد حضرت خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خود رکھی تھی۔ انشاءاللہ اس عرس شریف کا انعقاد عیدگاہ شریف میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے کرم کے ساتھ، حضور کی رحمت کے ساتھ، سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ 8 جون کو انشاءاللہ صبح کے وقت عالمی میلاد کانفرنس کا عیدگاہ شریف میں انعقاد ہوگا انشاءاللہ، جس میں اللہ کا کرم اور حضور کی رحمت اور سیدہ زہرا سلام علیہا کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ، لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے غلام ملک بھر سے بلکہ پوری دنیا سے انشاءاللہ لاکھوں لوگ شریک ہوں گے۔ پاکستان کے انشاءاللہ تمام جید علماء کرام اکابر ہمارے جو مشائخ الزام ہیں وہ سب حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ، میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ، اس میں تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیے۔ اس کا عنوان کل ہی ڈیسائیڈ ہوا، میں نے اپنے شیخ سے کل ہی اس کو اپروو کرایا، تو میں اس کا عنوان آج یہاں اعلان کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ عالمی یا رسول اللہ کانفرنس، سنی کانفرنس کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں آپ سب نے عالمی سنی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، اس میں آپ سب نے تشریف لانا ہے، جس میں صرف پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے عرب ممالک سے بھی انشاءاللہ مشائخ اور علماء انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور بتائیں گے الحمدللہ عقیدہ سنت اہل سنت کیسا عقیدہ اعتدال ہے، کیسا اس میں اعتدال ہے اور کتنا حسین عقیدہ ہے۔ تو آپ سب حضرات نے اس میں شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے، کوئی اور محفل دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ پھر قبلہ کس طرف ہے؟ یہاں سے سیدھا قبلہ ہے، میں بھی یہی نماز پڑھوں گا۔ راما صاحب آپ ادھر تشریف لے جائیے تاکہ صفیں بن جائیں اور پھر باجماعت نماز ادا ہو جائے۔ جن کا وضو ہے وہ ابھی نماز پڑھیں گے، جن کا وضو نہیں وہ جلدی سے وضو کر کے جیسے موقع ملے گا نماز ادا کریں گے، تب ہی اس محفل کی برکات ملیں گی۔ مختصر دعا کر لیجیے پھر نماز کے بعد۔ یا اللہ یا کریم، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ یا کریم، اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا دے۔ یا اللہ یا کریم، ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا قرب عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم، ہم سب کے دلوں کو تقویٰ کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ کریم، ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کے نور سے منور فرما دے اور اس محبت کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یا کریم، حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ جتنے یہاں حاضر ہیں تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے۔ یا اللہ یا کریم، سب کی جائز دعاؤں کو پورا فرما دے۔